تو ادھر امام نفس زکیہ کے مڈر کے 15 دن کے اندر، میں پھر بول رہا آپ کو، میں کوئی ڈیٹ فکس نہیں کر رہا، امام کے ظہور کی ڈیٹ کو فکس کرنے والا جھوٹا ہے. I'm not fixing any date. Please don't misunderstand. میں کوئی ڈیٹ فکس نہیں کر رہا، میں جو کتابوں میں وہ بتا رہا، اور یہ بھی نہیں بول رہا کہ 100% امام کا ظہور عاشورے میں ہوگا، بول ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ صرف یہ راز الہی ہے، یہ اللہ کا راز ہے. اللہ بہتر جانتا کہ کون سے دن اپنے اس امام کے اس آخری حجت کا ظہور کرے، لیکن جو کتابوں میں اس کے صرف آپ کو بتا رہا. میں 4 ڈیٹس بتائی گئی، میں عاشورہ لے کے آپ سے بات کر رہا ہوں، کوئی ایسا نہیں ہے. پلیز غلط نہیں سمجھنا کہ میں نے عابد بغرامی نے عاشورہ فکس کیا. نو، I didn't fix anything. فکس کرنے والا جھوٹا ہے، کاذب ہے، جھوٹا ہے، لائر ہے. فکس کوئی نہیں کر سکتا. یہ عاشورہ ہو یا 15 شعبان ہو یا 25 ذیقعدہ ہو یا 21 رمضان ہو، سب اللہ کے اوپر ہے. اللہ بہتر جانتا کہ کون سا دن ہوگا. لیکن میں آپ کو ایک روایت لے کے آگے بڑھ رہا. تو اگر نفس زکیہ کے مڈر کے بعد 15 دن کے اندر پاسبلٹی ہے کہ امام کا ظہور ہو جائے. یہاں پہ یہ روایت میں ہے کہ آخری زمانے میں، آخری وقت میں امام آ جائیں گے مکے میں آ کے اپنے گھر میں ٹھہریں گے. ادھر سفیانی کیا کرے گا؟ سفیانی ایک لشکر کو تیار کرے گا اور آرمی کو تیار کر کے وہ مدینہ منورہ بھیجے گا. سیریا سے مدینہ منورہ میں اس کی پوری آرمی آئے گی سفیانی کی. سیریا سے آنے کے بعد وہ مسجد نبوی کو توڑیں گے. اس منبر پہ، جس منبر پہ اللہ کا رسول خطبہ دیتا تھا، اس منبر کو گرز مار مار کے توڑا جائے گا. مدینہ منورہ کو تاراج کر دے گا، یہ ظالم تباہ کرے گا. اس کے بعد اس کی میں بہت شارٹ کر کے آگے بڑھ رہا، اس لیے کہ وقت تیزی سے نکلتے جا رہا اور مجھے ظہور تک مولا کو پہنچانا ہے. تو وہ وہاں پہنچے گا، پہنچ کے مدینہ منورہ کو تاراج کر دے گا، تباہ کر کے وہ ایک لشکر کو وہ بھیجے گا. کہاں بھیجے گا؟ ٹورڈز مکہ. غور سے سنو، ویری انٹرسٹنگ. ٹورڈز مکہ اس کا لشکر آئے گا. اور جب مکے کی طرف لشکر آئے گا اور ادھر نفس زکیہ کا مڈر ہو گیا، دن گزر گئے، 9 محرم کی تمیم، میں عاشورہ لے کے چل رہا بس. خالی غلط نہیں سمجھنا، ہو سکتا 15 شعبان تو مولا کا ظہور ہو جائے. بار بار کلیئر رہا کہ مس انڈرسٹینڈنگ ایک لمحے کے لیے کسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ ظہور کی ڈیٹ کوئی فکس نہیں کر سکتا. فکس کرنے والا لائر ہے، جھوٹا ہے. میں 4 ڈیٹس میں سے ایک ڈیٹ لے کے آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. ادھر 9 محرم آگے، شب عاشور، مولا آلریڈی مکے میں، اور مولا کے ساتھ 2 چیزیں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں. ذوالفقار مولا کی کمر پہ رہتے نیام کے اندر، اور مولا کے ہاتھ میں ایک علم مبارک ہے. یہ کون سا علم ہے؟ جو پہلی مرتبہ یہ علم جنگ بدر میں، پہلی مرتبہ یہ علم مبارک جنگ بدر میں میرے مولا امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا. اس کے بعد یہ علم جنگ جمل میں امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا. اس کے بعد یہ علم آج امام کے پاس ہے. یہ تبرکات ہے امام کے پاس جو ان کے جد کی ہے، آبا اجداد کی. تو یہ علم آج امام کے پاس علم مبارک ہے، اس کا پھریرا لپٹا ہوا ہے. ذوالفقار ہمیشہ مولا کی کمر میں ہے، نیام کے اندر ہے. مولا، میں آپ کو صرف تصور کریں، آپ امیجن کریں کہ وہ ڈیٹ آ گئی ظہور کی. ہم لوگ سب اپنے اپنے ملکوں میں، یورپ، امریکہ میں، کینیڈا میں، سب کانٹیننٹ میں، گلف میں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں، افریقہ میں، سارے مولا کے چاہنے والے. 9 محرم کی ڈیٹ آ گئی سفیانی کا لشکر آنے سے. اور اسی زمانے میں ایک سید حسنی خروج کریں گے خراسان سے، غریب ایمان کے راستے سے. اللہ ہم کو زیارت نصیب کر. ان کا نعرہ ہوگا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ ایک آرمی کو، ایک لشکر کو تیار کریں گے. تیار کر کے ان کے بارے میں کہا کہ ساحلی علاقے سے نکل کے یہ بغداد کی طرف یا بصرے کی طرف آئیں گے. سید حسنی جن کا نعرہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو کربلا کا نعرہ تھا، وہ مومنین کو جمع کرتے ہوئے مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے بصرے کی طرف جائیں گے. یہ امام کے چاہنے والوں کا لشکر ادھر سے آ رہا، ادھر سے سفیانی کا لشکر ٹورڈز مکہ آ رہا، اور ادھر عاشورے کا دن آ گیا، سید حسنی کا مڈر ہو گیا. 3 حصے میں آپ کو لے کے گیا. اب تیسرا حصے میں 9 محرم کی، میں اپنی ایک اپروکسیمیٹلی ڈیٹ بتا، پلیز غلط نہیں سمجھنا. 9 محرم کی تاریخ آ گئی. اگر ہم عاشورہ لیتے، شب عاشور آ گئی، تو اب ظہور کیسے ہوگا وہ سن. ہم سب اپنے اپنے شہروں میں، یورپ، امریکہ، لندن میں، سب کانٹیننٹ میں، افریقہ میں ہم بیٹھے ہوئے، رات میں عزاداری کر رہے بیٹھے. ادھر آدھی رات کے بعد مولا کی کمر میں جو ذوالفقار ہے
وہ ذوالفقار خود بخود نکلے گی اور امام کے سامنے آ جائے گی. ذوالفقار خود ایک معجزہ گویا ہوگی. ذوالفقار بولے گی کہ اے حجت خدا میرے ہاتھ میں لینے کا وقت آ گیا. پہلی سائن مولا کے لیے. اور وہ جو علم مبارک جو جنگ بدر میں مولا کے ہاتھ میں تھا, جنگ جمل میں مولا حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا, اس کا پھریرا ایسا کھلے گا اور اس میں سے آواز آئے گی کہ اے حجت خدا میرے ہاتھ میں لینے کا وقت آ گیا. ابھی دنیا کو کسی کو نہیں معلوم کہ امام کا ظہور ہو گیا. امام یہ 2 سائن کے بعد اپنے گھر سے مکے سے اتر کے خانہ کعبہ کی طرف, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے, خانہ کعبہ کی طرف آئیں گے مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے, حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں. اب وہ پردہ ہٹے گا, کیا وقت ہوگا. مولا ٹورڈز حجر اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں آئیں گے, سامنے سے وہ غیبت کا پردہ ہٹ گیا. امام آنکھیں گے اور اپنی پیٹھ کو کعبے کی دیوار پہ ایسا ٹیکا لگائیں گے. یہ حق سوائے امام کے اور کسی کو نہیں ہے کعبے کی پیٹھ کو دیوار کو ٹیکا لگانے. دوستو ایک چیز یاد رکھو, ہم کو پہلا علی بھی خانہ کعبہ سے ملے گا اور ملا, اور آخری علی بھی خانہ کعبہ سے ملے گا. تو جب بھی عمرے پہ جانا یا حج پہ جانا خانہ کعبہ کے بعد یہ دعا کرنا کہ پروردگار تو نے ہم کو پہلا علی بھی یہیں سے دیا اور آخری علی کو بھی ہم کو دے دے. یہ مسلسل دعا کرو کعبے پہ کہ اللہ ہم کو آخری علی بھی یہیں سے دے دے جلد سے جلد. مولا آئیں گے, پیٹھ لگا کے ایسا ٹھہریں گے, ٹھہر کے امام اعلان کرے گا کہ میں حجت خدا ہوں اور میں نے ظہور کیا. جیسے ہی مولا کا, ابھی جبرائیل کی آواز نہیں آئی, ابھی دنیا کو نہیں معلوم ہوا, جیسے ہی مولا نے یہ کہا تو سب سے پہلے جو 4 نبی زندہ ہے, جناب عیسیٰ, جناب ادریس, جناب عیسیٰ, جناب ادریس, یہ دونوں چوتھے آسمان پہ ہے, اور جناب خضر اور جناب الیاس زمین کے اوپر. جناب خضر جو ہے سمندروں میں پانی میں ہے اور جناب الیاس صحرا میں ہے. میں نے ابھی ایک تقریر میں کہا کہ اگر سمندر میں اوشن میں کوئی مومن مرتا ہے اس کی نماز جنازہ جناب خضر پڑھاتے ہیں, اور اگر کوئی آج کے دور کی بات کر رہا, یہ اللہ کا کرم ہے, یہ اللہ کا رحمت ہے, جو ڈیزرٹس میں کوئی مومن مرتا ہے تو اس کی نماز جنازہ جناب الیاس پڑھاتے. یہ 4 نبی کے بدلے میں, 4 نبی کے بدلے میں 4 ملک آئیں گے اور امام کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. امام نے اعلان کیا, چاروں نے آ کے بیعت کی. پھر جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل, یہ چاروں زمین پر آئیں گے اور آ کے امام کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. یہ 2 ہو گیا. تیسرے وہ کون آئیں گے؟ نبی موسیٰ کے زمانے کے 18 مومنین. نبی موسیٰ کی پوری امت میں 18 مومنین ایسے تھے کہ جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی کفر اختیار نہیں کیا. وہ 18 مومنین کو زندہ کیا جائے گا. وہ 18 مومنین آ کر امام کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. پھر اصحاب کہف جو ہزاروں سال سے سو رہے, اللہ کے رسول کی حدیث تھی کہ آخری زمانے میں میرے بیٹے کے ظہور کے وقت یہ لوگ اٹھیں گے آخری زمانے میں. اور امام علی کے زمانے میں, اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی لوگ گئے تھے اور جا کے اللہ کے رسول نے ان کو بتایا تھا کہ وہ کیسے سو رہے. وہ بھی ایک راز الہی ہے. پوری اس پہ میری ایک تقریر ہے کہ راز الہی ہے, اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. وہ 7 آدمی جو اس کیف کے اندر سو رہے جس کا ذکر پورا قرآن مجید کے اندر ہے, وہ ہزاروں سال سے سو رہے اور فرشتے ان کو کروٹ لیتے رہتے ہیں. وہاں پہ کتا بھی ہے. بارہ تو یہ 7 جو اصحاب کہف ہے, اللہ ان کو نشانیاں, اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ حی کیسے ہے, اللہ قیوم کیسے ہے, اللہ کیسے انسانوں کو زندہ رکھتا ہے. یہ اللہ کا وہ کمال ہے, اللہ کا وہ کرم ہے, اللہ کی وہ طاقت ہے کہ جس کو چاہے زندہ رکھے, جس کو چاہے موت دے دے. زندگی کا مالک بھی وہی ہے, موت بھی وہی عطا کرتا ہے, کرم بھی وہی عطا کرتا ہے, عطا بھی اسی کی ہے. وہ 7 مومنین کو زندہ کیا جائے گا. وہ اصحاب کہف خانہ کعبہ کے پاس آئیں گے اور آ کر امام کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. ابھی تک اعلان نہیں ہوا ظاہری طور پہ. یہ لوگوں نے آ کے بیعت کیا اور آئے اور آ کے بیعت کیا اور کھڑے ہو گئے مولا کے ساتھ. انہیں 18 مومنین موسیٰ کے زمانے کے اصحاب کہف وہ آئیں گے اور یہ ملائکہ تو آ کے بیعت کر کے چلے جائیں گے. اس کے بعد ہمارے رسول کے زمانے کے 9 یا 18 مومنین کو بتایا گیا کہ وہ مولا کے چاہنے والے جو اٹھائے جائیں گے, جس میں جناب سلمان کا ذکر ہے, جناب ابو دندانہ کا ذکر ہے, میثم و ابو ذر کا ذکر ہے, مقداد کا ذکر ہے کہ ان کو اٹھایا جائے. دیکھو کتنا بڑا چانس ہم سب کو ملنے والا ہے کہ اگر ظہور امام کا زمانہ ہم نے دیکھا تو ہم اصحاب کہف کی بھی زیارت کر رہے, 18 مومنین کی بھی زیارت کرے, نبی موسیٰ کے زمانے کی, اور مولا کا اور رسول کے اور مولا کے زمانے کے وہ امام علی کے
چاہنے والے، جس میں سلمان ہو، بوزر ہو، ابو دندانہ، عمار اور مقداد، یہ سارے مولا کے چاہنے والے، ان کو اٹھایا جائے گا. یہ لوگ زمین پر آئیں گے اور آ کے امام کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. یہ وقت گزرتے گزرتے بالکل فجر کا وقت آ جائے گا. فجر کے وقت پوری دنیا اپنے اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے. ہم اپنے اپنے گھروں میں جام دیے، ہم مجلسیں کر رہے، ماتم کر رہے. عاشورے کی صبح ہے، میں مثال دے رہا، عاشورے کی صبح ہے، سارے مومنین عزائے حسین میں مصروف ہے. اب ایک آسمان سے آواز آئے گی جو جبرائیل کی آواز ہے. قرآن کی وہ آیت پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جال حق وزاق الباطل ان الباطل کانا زہوقا، کہ حق آ گیا، حق آ گیا. پھر بول رہا، حق آ گیا، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور باطل کو اسی طرح نیست و نابود ہونا تھا. یہ آواز ساری دنیا میں پھیلے گی. معصوم چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ آواز کہاں تک جائے گی؟ کہا جنگلوں میں آواز جائے گی، اگر زمین کے نیچے بلوں میں بھی کوئی ہے تو اس کے کانوں میں بھی یہ آواز جائے گی. تو کہا مولا کہ کیسے پتا چلے گا؟ اس لیے کہ وہ تو عربی میں ہے، دنیا میں کئی زبانیں ہیں، کئی لینگویجز ہیں، ہر آدمی تو زبان کو نہیں جانتا عربی کو. اب امام نے 1400 سال پہلے یہ جملہ بولا تھا جس کو آج سائنس نے پروف کیا. امام نے کہا کہ وہ عربی میں جبرائیل قرآن کی آیت پڑھیں گے، اور جو لینگویج تم جانتے، مثال کی طور پر تمہاری زبان ہے گجراتی، مثال کی طور پر تمہاری زبان ہے افریکانہ، تمہاری زبان ہے انگلش، تمہاری زبان ہے پنجابی، جو بھی تمہاری زبان ہے، فرینچ ہو، اٹالین ہو، جو بھی زبان ہو، جس زبان کو تم جانتے ہو اس زبان میں یہ ٹرانسلیٹ ہو کے تمہارے کانوں میں آواز آئے گی. تو راوی نے کہا مولا وہ تو جبرائیل عربی میں پڑھیں گے، یہ ٹرانسلیشن ہو کے کیسے آئے گا؟ اس زمانے میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا. آج آپ کے سامنے ہے کہ سائنس کتنی، ٹیکنالوجی کتنی ایڈوانس ہو گئی کہ دنیا کے ہر پارلیمنٹ میں، یو این او میں لے لو، جب جو اسپیچ دے رہے رشیا میں مثال کے طور پہ، ان کو فارسی میں سمجھ میں آ رہا، کسی کو عربی میں زبان میں آ رہا، کوئی ٹرانسلیٹر بیٹھا ہوا نہیں ہے. لیکن ایسے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گئی کہ ایک زبان میں بولتا دوسری زبان میں خود بخود ٹرانسلیٹ ہو کے آتا. مولا نے 1400 برس پہلے یہ جملہ بولا تھا کہ اس وقت سمجھ میں نہیں آیا، لیکن آج سائنس نے پروف کر دیا کہ جبرائیل بولیں گے عربی میں اور ہر لینگویج میں دنیا کو سنے آئے گا. کہا کہ جنگلوں میں بھی اگر کوئی ہے، ماں کے شکم میں بھی ہے تو اس کے پاس کان میں آواز آئے گی. مثال دے رہا، بلوں میں بھی ہے تو آواز آئے گی اس کی لینگویج میں. تو اس وقت یہ آواز آئے گی کہ ظہور امام ہو گیا، ظہور امام ہو جاتا. اب ہمارے کانوں میں بھی اگر مثال کے طور پر میں لندن میں ہوں، مثال کے طور پر میں امریکہ میں ہوں، مثال کے طور پر میں انڈیا پاکستان میں جہاں پہ بھی ہوں، تو میرے کان میں آواز آئی صبح صبح کہ ارے تمہارے امام کا ظہور ہو گیا، حق آ گیا، باطل چلا گیا. تو اب شیعہ 3 قسم کے ہو جائیں گے. میں غور سے سننا، میں آخری اسٹیج پہ ہوں. 3 قسم کی کمیونٹی 3 قسم میں ڈیوائڈ ہو جائے گی. کہ ایک گروپ بولے او امام آ گئے، ویری گڈ، ہم انتظار کر رہے تھے، میرا مولا آ گیا. اب فوراً وہ وہیں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے امام آ گئے نا، اوکے ول گو، آرام سے جائیں گے، اب تو آگے کنفرم ہو گیا نا. یہ گروپ یہیں رہ جائے گا. دوسرا گروپ جب کان میں آواز ایک شیعہ جو ڈیوائڈ ہوگا، وہ بتا رہا آپ کو، لیک آف نالج، امام کے بارے میں جانتے نہیں، معرفت نہیں، صرف یہ معلوم ہے کہ امام زندہ ہے، ظہور کریں گے. یہ افسوس ہے. ایک گروپ بولے گا اچھا امام آ گئے، ٹھیک ہے آگے، ویری گڈ، اللہ کا شکر ہے، ہم جائیں گے آرام سے. یہ لوگ ہٹ گئے. دوسرا گروپ آواز آئے گی کہ امام آ گئے. اب یہ سمجھیں گے جائیں گے کیسے؟ نہ ٹکٹ ہے نہ ویزا ہے، اس لیے کہ امام تو مکے میں ہے، سعودی عربیہ جانا ہے، نہ ٹکٹ ہے نہ ویزا ہے نہ پاسپورٹ ہے. ٹھیک ہے یہ بنائیں گے کر کے پھر آرام سے جائیں گے. تیسرا گروپ، تیسرا غور سے سنو دوستوں، میں بہت لاسٹ سٹیج پہ آیا ہوں. تیسرا گروپ یہ سمجھے گا اوکے آواز تو آ گئی، لیکن میری بزنس ڈیل ہے، کل $1 ملین سائن کرنا ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، لیٹ می آسک ہر فرسٹ کین وی گو ناٹ. کتنی بڑی بات ہے. آج ہیں ایسے لوگ. پھر دنیا کی ڈیل، بزنس، کاروبار، اس کا کیا ہوگا؟ میں امام کے پاس چلا جاؤں گا. یہ گروپ بھی ہٹ گیا. 3 شیعت اس طرح ڈیوائڈ ہوتی جائے گی. پوری زندگی دعا کر رہے تھے، پوری لائف دعا کر رہے تھے کہ مولا الجل الجل الجل، لیکن ٹپ آف دی ٹنگ سے، ٹپ آف دی ٹنگ سے یہاں سے دعا کر رہے تھے کہ مولا آئیے، مولا آئیے. 15 شعبان آ گئی، 1% بھی پریپریشن نہیں ہے ہمارے پاس، 1% بھی ہمارے پاس تیاری نہیں ہے کہ میرا مولا آئے گا. دل سے بولو، دل سے بولو الجل 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 الجل. یتیم اور بیوہ کو امام کے نام پہ کچھ کھلاؤ.
बार बार बोल रहा है ये बात, जो भी सुन रहा आज मेरा ये लेक्चर, प्लीज अपने अपने कंट्रीज में, अपने अपने शहरों में चेक करो कि कितने गरीब है, कितने यतीम है। बेहतरीन कामों में से काम यह है कि उनके चाहने वालों को, जो यतीम और बेवा, उनको कुछ ना कुछ दे दो। एक मील मांग रहा हूं मैं, 1 मील $10 मांग रहा हूं। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा $10, मैं आपके लिए बोल रहा हूं। ये तुम्हारा बेहतरीन बर्थडे गिफ्ट इमाम को देना और दुआ करना कि इस गरीब का पेट भर दे। अल्लाह ने मुझे सादत दी। तो 3 ग्रुप हट गए, एक ग्रुप होगा मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। एक ग्रुप ऐसा होगा कि जैसे ही उसके कान में आवाज आई कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जाल हक वज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, हक आ गया, बातिल चला गया, बातिल को ऐसी नीज़ था, नाबूद होना था। उसने कहा ओ मेरा मौला का ज़ुहूर हो गया, अब मेरी तरफ देखो, ज़ुहूर हो गया। उसने ना इधर देखा ना उधर देखा, उसने फौरन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के अपने मेन डोर को ओपन किया, राइट हैंड से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के ओपन किया, और उसकी नीयत यह कि मैं फौरन इमाम के पास जाऊं। तो उसने अपना पहला स्टेप मिसाल की तौर पे, पहला स्टेप उसने लॉस एंजलिस में उठाया। मक्का किधर है, लॉस एंजलिस किधर है, ऑस्ट्रेलिया में उठाया। मिसाल के तौर पे सिडनी में उसने पहला स्टेप उठाया, और सिडनी किधर है और मक्का किधर है। उसका इंटेंशन क्या है कि मुझे इमाम के पास जाना है, मेरे मौला ने ज़ुहूर किया, पूरी जिंदगी में इस लम्हे का, इस वक्त का इंतजार कर रहा था, आज मेरा मौला आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा, उसको मालूम है कि हजारों मील दूर हो, लेकिन उसका इंटेंशन यह है कि मुझे इमाम के पास जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के उसने पहला स्टेप लंदन में उठाया, तो दूसरा स्टेप जो होगा वो सामने मक्का होगा, सामने खाने काबा होगा, फरजंद ज़हरा होंगे, और उसके पास जाकर इमाम के हाथ पे वो बैत करेगा। दूसरा स्टेप वो सीधा मक्का में पहुंच जाएगा, इसलिए कि इसको मालूम है कि मैं नहीं जा। दोस्तों अब मैं आपसे पूछता हूं, यह ज़हन में रखना कि हम नहीं जा रहे मक्का। आपको यह फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यह सोचने की जरूरत नहीं है कि हाउ कैन आई गो, आई इन लॉस एंजलिस, मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं, मैं लंदन में हूं, मैं इंडिया में हूं, हाउ कैन आई गो। नो, यू डोंट नीड टू वरी। तुम परेशान मत हो कि मैं कैसे जाऊंगा, तुम नहीं जा रहे, तुमको बुलाया जा रहा। एक स्टेप तुम अपने घर में रखो, रिवायत का जुमला कि एक स्टेप वो अपने घर पर रखेगा, दूसरे स्टेप पे मक्का पहुंच जाएगा। इसलिए कि हम नहीं जा रहे, हमको बुलाने वाला खादिर मुतलक का मजहर है। अल्लाह खादिर मुतलक है, उसका यह मजहर है, यह आखिरी हुज्जत है, फरजंद ज़हरा। दूसरा स्टेप जो उठाया वो सामने इमाम के हाथ पास पहुंच गए, इमाम के हाथ पे बैत की। इमाम की जियारत के साथ ये सारे लोगों की जियारत आपको होगी, पूरी दुनिया में फैल जाएगी आवाज कि इमाम का ज़ुहूर हो गया, इमाम का ज़ुहूर हो गया, और हम इमाम के लश्कर में चले। अब यहां से इतने इंटरेस्टिंग वाक़यात है कि मौला मक्के में कितने दिन रहेंगे, फिर मक्के से मौला मदीने मुनव्वरा जाएंगे, वहां क्या होगा, मदीने मुनव्वरा से फिर मौला सुफियानी का लश्कर से जंग होगी, नबी ईसा की वापसी है। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है कि ईसा नबी आसमान से ज़मीन पे कैसे आएंगे, हम ईसा नबी की ज़ियारत करेंगे। उसके बाद सुफियानी के साथ जंग है, सुफियानी की जंग के बाद दज्जाल के साथ जंग है, दज्जाल के बाद याजूज माजूज के साथ जंग है। ये 3 जंगों के बाद फिर असल जालिम शैतान से जंग होगी। ये पूरा पीरियड अप्रॉक्सीमेटली 25-30 साल का पीरियड होगा जो हम इमाम के साथ रहेंगे। उसके बाद वो मुकम्मल पीस हो जाएगा जिसका वादा अल्लाह ने किया। उसके बाद एक एक इमाम की वापसी है, पर सबसे पहले आने वालों में मेरा मजलूम इमाम है, मेरे मजलूम में करबला है कि हम ज़ियारत अरबईन में हम ये गवाही देते, विटनेस रहते कि मौला वापस आने वालों में सबसे पहले आप होंगे। तो दोस्तों ये सारे वाक़यात ज़ुहूर के बाद के, ये भी मैंने बहुत शॉर्ट करके बोला, इस पर फिर ये वाक़यात को मैं आपको बता सकता कि कैसे हालात बदलेंगे इंशाअल्लाह। तो ये वाक़यात फिर ज़ुहूर के बाद के वाक़यात इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद व्हेन आई स्टार्ट अगेन, तो उसमें
انشاءاللہ اور یہ واقعات آئیں گے ڈیٹیل کے ساتھ. بہرحال میری ایک ہی خواہش ہے کہ تھینک یو ویری مچ، بس میری ایک ہی خواہش ہے کہ دعا میرے لیے بھی کرنا، میرے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کرنا کہ مولا کی اسی طرح میں مولا کی خدمت کرتا رہوں صحت و عزت کے ساتھ، زندگی کی آخری سانس تک میں زمانے کے امام کا ذکر کروں. میں تو ان کے لشکر کا ایک ادنا سا ایک سپاہی ہوں. میری خواہش ہے کہ میں نصرت امام، میرے امام کی ایسی نصرت کروں جیسے میرا مولا چاہتا. اور اللہ بس یہ دعا کرنا کہ یہ چھوٹی سی خدمت امام کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اور زمانے کے امام کے لیے میں آپ کو ایڈوائز کر کے جا رہا، پلیز بول رہا، آئی بیگ یو کہ آپ یہ کرنا کہ روز 2 رکعت سلامتی امام زمانہ کی نماز پڑھو. اور ہر زیارت امام زمانہ کی، مولا حسین کی ہو، مولا مشکل کشا کی ہو، میری مظلوم شہزادی کی ہو، مولا حسن و اللہ کے رسول، یہ جب بھی کسی معصوم کی زیارت پڑھنا، اس زیارت کو گفٹ کرو شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کو، اور بی بی نرجس خاتون اور بی بی حکیمہ خاتون کو. اس سے تمہارا رشتہ بنتا. امام کی سلامتی کی دعا روز کرو اور ہر خنوت میں پڑھو اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن. اور یہ بھی دعا کرتے رہنا آلویز کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. اور امام کے نام پہ غریب کو کھانا کھلاؤ.